تین مٹر پلاؤ کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کو دیکھیں، اس کا لک کس طرح زبردست ہے، اس کی خوشبو بھی زبردست ہے ناظرین۔ انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں، اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے مٹر چاول اپنے انداز سے، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ مٹر چاول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ناظرین اس کے لیے ہم نے پتیلی میں چمچ بڑے والے ہم نے اس میں لیے ہے گھی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالہ جات، ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ مسالے اس میں ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین، آپ نوٹ کر لیں۔ یہ 5-6 لونگ ہے، 2 چھوٹی الائچی ہے، 1 بڑی الائچی ہے، 2 تیز پات کے پتے ہیں ناظرین، یہ 2 بادیان کے پھول ہیں، یہ کچھ دارچینی کے ٹکڑے ہیں ناظرین، اور یہ زیرہ ہے ½ ٹی اسپون، اور یہ ہے کچھ تقریباً 1 ٹیبل اسپون یہ ہے کالی مرچ ثابت، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے۔ اس کو ناظرین صرف تھوڑا سا اس میں بھوننا ہے، معمولی سا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اب ناظرین اس میں ہم نے ڈالنا ہے صرف 1 قدر پیاز، ٹھیک ہے ناظرین، باریک کٹا ہوا۔ ناظرین پیاز کو بالکل لائٹ سا براؤن کرنا ہے، بالکل لائٹ، ٹھیک ہے ناظرین، بلکہ اس میں براؤن بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم نے جو چاول ہے اس کو کوئی کلر نہیں دینا بلکہ وائٹ ہی رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ہم اب لیں گے ادرک لہسن پیسٹ، ٹھیک ہے ناظرین، 1 چمچ ہم نے اس میں لے لیا، 1 ٹیبل اسپون، اس کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا اس میں فرائی کریں گے۔ انشاءاللہ ناظرین یہ ریسیپی بھی آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اور آج کل ویسے بھی مٹر کا سیزن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ چکن یا گوشت ہی استعمال کریں، آپ مٹن اور چاول کا مزہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین اس پہ ہم اب ٹماٹر ڈالیں گے، 2 عدد ٹماٹر، ٹھیک ہے ناظرین، میڈیم سائز کے 2 ٹماٹر میں نے اس میں ڈال دیے۔ ناظرین اس میں ڈالیں گے ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون یہ ناظرین نمک ہے، یہ 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر ہے، اور ناظرین یہ 1 ٹیبل اسپون کوٹا ہوا دھنیا ہے۔ اس میں اب اس اسٹیج پر ہم یہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین ساتھ میں یہ 2 سبز مرچ ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، کوٹا ہوا، یہ ڈالیں گے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 کپ پانی، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہماری بہنوں کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں نے پانی ڈال دیا، پانی جب بوائل ہوگا انشاءاللہ پھر میں اس میں مٹر ڈالوں گا، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس پہ پھر مٹر پکائیں گے۔ اگر آپ نے مٹر پہلے مسالے میں ڈال دیا تو پھر آپ اس میں گرم پانی ڈالیں گے، ٹھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر مٹر آپ کا ابھی آپ نے مسالے میں ڈال دیا، وہ گرم ہو گیا، 30% 20% وہ مٹر پک گیا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تو پھر وہ سخت ہو جائے گا، پکنے میں تنگ کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ 2 کپ پانی میں نے اس لیے ڈالے
کہ اس میں مٹر بھی میں نے پکانے ہیں. اگر اس میں مٹر نہ ہوتا تو پھر پانی جو ہے وہ 1.5 کپ ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس میں جب یہ بوائل کریں گے اس کو، وہ بوائل آ جائے اس میں، تو اس میں انشاءاللہ مٹر ڈالیں گے. ناظرین پانی ہمارا بوائلنگ پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اب اس اسٹیج پر اس میں ہم نے ڈالنا ہے انشاءاللہ مٹر. ناظرین یہ 300 گرام مٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے. ہمارے چاول بھی 300 گرام ہے اور 300 گرام مٹر بھی میں نے اس میں ڈال دیا چھیلا ہوا. 300 گرام مٹر لیا، اس کو چھیل لیا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا. ناظرین اس کو اب اس میں انشاءاللہ 80% تک ہم پکائیں گے اسی پانی میں، اور باقی 20% انشاءاللہ یہ چاول کے ساتھ انشاءاللہ پکیں گے. ناظرین مٹر ہمارے پک گئے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. ابھی میں نے اس میں 300 گرام چاول مکس کیے ہیں. چونکہ کیمرہ بند رہ گیا تھا اس لیے وہ پارٹ مس ہو گیا مجھ سے. ناظرین 300 گرام چاول کو میں نے سیلا چاول لیا تھا اور اس کو 2 گھنٹے کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا. ٹھیک ہے ناظرین. ناظرین اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ آپ نوٹ کرنے، اگر آپ چاول کو 2 گھنٹے کے لیے پانی میں ڈبوئیں گے تو پھر 2 کپ اگر آپ کے چاول ہوں تو اس میں آپ 3 کپ پانی ڈالیں گے. اور اگر آپ کا فوراً ہی پروگرام بن گیا کہ میں نے چاول پکانے ہیں، اچانک آپ کا پروگرام بن جائے تو پھر آپ 2 کپ چاول کے ساتھ ناظرین 4 کپ پانی ڈالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تب آپ کے چاول بہترین پکیں گے انشاءاللہ. بہتر یہ ہے کہ آپ چاول کو 2 گھنٹے کے لیے پانی میں ڈبو دیں. اس سے آپ کے چاول بہت زبردست بنیں گے انشاءاللہ. اور ہم ڈالیں گے اس میں 1 چمچ سرکہ. ناظرین اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے چاول ہمارے انشاءاللہ دانے دار بنیں گے، بہت زبردست کلے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین. اب اس پر ہم ڈھکن رکھ لیتے ہیں اور چاول پکنے تک انشاءاللہ اس کو پکائیں گے. چاول ہمارے ماشاءاللہ اچھی طریقے سے پک چکے ہیں. اس کو ناظرین اب ہم دم پر رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے توا استعمال کریں. فلیم کو زیادہ کریں گے تاکہ توا تھوڑا گرم ہو جائے. اس پر ہم یہ رکھیں گے کے لیے. ناظرین اس کو ہم دم پر رکھیں گے. پہلے آپ نے آنچ کو تھوڑا تیز رکھنا ہے تاکہ توا گرم ہو جائے. 3-4 منٹ میں توا گرم ہو جائے گا. اس کے بعد بالکل ہلکی آنچ پہ ناظرین اس کو انشاءاللہ 20 منٹ پورے کریں گے. ٹھیک ہے. ٹوٹل ٹائم 20 منٹ ہے. ناظرین 20 منٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اپنے چاول کو چیک کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین بالکل چاول ہمارے بالکل ریڈی ہے الحمدللہ. ناظرین اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. مٹر پلاؤ کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کو دیکھیں اس کا لک کس طرح زبردست ہے، اس کی خوشبو بھی زبردست ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں. اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے. ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ریسیپیز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.